حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا، ماں باپ کو اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ یہ دیا ہے، جو ماں باپ 13 مرتبہ پڑھے گا ان کی اولاد ہر مصیبت ہر حادثے سے محفوظ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے، اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا یہ عمل ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کی یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکی اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیاطین آ سکتے ہیں، نہ ہی بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرما بردار ہو۔
ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کرے تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز عمل پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ڈالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں اس کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑ جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہے ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرہ مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے، ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورغلا رہی ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظروں میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر مضبوط بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے، اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ان پر عمل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جناب میں صرف ایک کام کر لے تو ان کی آنے والی اولادوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ قائم رہتا ہے، وہ ہر طرح کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے اسباب جو دل میں ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسباب دنیاوی مال و رزق کے لیے ہیں یا جنت کے لیے بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک صاف نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک چیز پر نہیں سب چیزوں پر قادر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لائے تو ان کی آنے والی اولاد یا موجودہ اولاد ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف یہی کلمات ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نصرانیت قبول کر لو، میں تمہیں اقتدار میں بھی شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو اپنا تمام مال و ملکیت بلکہ اس کے ساتھ اہل عرب کی ساری دولت بھی اگر اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چاہو کر لو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں کو کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پر آہستہ آہستہ چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اس دوران بادشاہ برابر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نصرانیت یعنی کرسچن مذہب پیش کرتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ڈٹے رہے، پھر اس نے سولی سے اتارنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تانبے کی ایک دیگ تپانے کا حکم دیا اور ایک مسلمان قیدی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تپتی ہوئی دیگ میں ڈلوا دیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ نصرانیت یعنی کرسچن مذہب قبول کر لیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ آخر بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرما گرم دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر آگ سے دہکتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو بے ساختہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو کچھ امید پیدا ہوئی کہ شاید اب اسلام کو چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لیں گے۔ اس نے واپس لانے کا حکم دیا، رونے کی وجہ پوچھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ میری صرف ایک ہی جان ہے جسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں سب کو راہ خدا پر قربان کر دیتا۔ بادشاہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست استقامت کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور اس نے کہا اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرے ساتھ سارے مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دو گے؟ اس بادشاہ نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو چوما۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ دیکھا آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید عبداللہ بن حذیفہ کو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے کس قدر زبردست پہاڑ تھے، شریعت کی دی ہوئی ہدایت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اپنی جان بچانے کے لیے راضی نہ ہوئے
بلکہ عظمت پر عمل کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور اگر غم تھا، صدمہ تھا، تڑپ تھی تو یہ تھی کہ کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی اور میں اپنی کروڑوں جانوں کو اپنے پیارے اللہ رحمان پر قربان کر دیتا۔ پھر جب عزیمت پر قائم رہتے ہوئے جان بچنے کی صورت درپیش ہوئی، تب بھی فقط آپ نے فکر نہ کی بلکہ مسلمانوں کی زبردست خیر خواہی کی مثال قائم کرتے ہوئے سارے ہی مسلمان قیدیوں کی رہائی کی ترکیب فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود بنار کے عوض 1 مہینے کے لیے ایک باندی خریدی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ میری روح قبض نہ فرما دے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے اسے نگل نہ سکوں گا۔ اے لوگو، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے اولاد آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، کیونکہ میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارہ آسمان تک پہنچ جائیں گے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، مجھے کسی کے ساتھ شریک نہ کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تم زمین بھر کر خطاؤں کے ساتھ ملے مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتائیں کہ میں اس دنیا میں باوقار ہو جاؤں اور قیامت کے روز بھی سرخرو ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمہیں جہنم کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو 10 آدمی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھ سکے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، لہٰذا جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اذان کا وقت ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ پانی ایک پیمانے کی مقدار میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، پھر فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پھر عشاء کی نماز پڑھے تو اس کے عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر شاید وہ اپنی رات لیٹ کر گزارے اور اگر وہ بیدار ہو کر وضو کر کے صبح کی نماز پڑھے گا تو فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ نمازیں جو برائی کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لے لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے
گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو ایسا رحیم ہے کہ اپنے رحم دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے، وہ ایسا کریم ہے جو نافرمانوں پر بھی کرم کی بارش برساتا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ جب کسی گناہ گار کو اپنی لغزش و نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے تو اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان کی اولادوں کے لیے خیر و برکت والے اسباب فرما دیتا ہے، ان کی اولاد کو بھی اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، نیتوں پر قادر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست ادب گیری اور زاری سے دعا کرتے ہیں تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔